دوستوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلا اتوار ہے اور پہلا بابرکت عشرہ جو اپنی عظمت، شان اور برکتوں میں بے مثال ہے۔ جو آج میں عمل دے کر جاؤں گا وہ اللہ اکبر کا ہے، اور اللہ اکبر اللہ والوں یہ رب کی فضیلت بیان کرنا ہے، اور یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن جو بندہ بھی اللہ اکبر کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کی زندگی کی یقین کریں بہاریں آ جائیں گی، اس کی زندگی میں کامیابیاں آ جائیں گی، اس کے اجڑے نصیب یقین کرے سنور جائیں گے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو اسی وقت عطا فرما دیں گے۔ اللہ والوں آج رجب کی 7 تاریخ پہلے اتوار کے دن ایسا خاص اور مجرب وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا، بتایا ہوا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کہ جس کے بارے میں اللہ والے خود فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر کے بنتالوں کو کھولتا ہے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے سے ایک تو وظیفہ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ والوں آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آیا ہے، جس کا میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا۔ یقین کریں بڑی شدت سے میں نے خود اس دن کا انتظار کیا ہے، ایک ایک دن گن کر ماہ رجب کی 7 تاریخ کا انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کی 7 تاریخ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لوں۔ اللہ والوں یہ دولت کا ایسا بادشاہ عمل ہے کہ صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف ایک بار جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اپنی تمام قسمت کے بنتالوں کو کھلوانے کا دن ہے۔ لیکن اللہ والوں آج کا وہ دن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لو گے تو پھر آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات کو دیکھو گے۔ اللہ والوں میں نے خود یقین کرے اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ صرف ایک بار یہ عمل آ جائے اور میں پھر اس وظیفے کو پڑھ لوں، کیونکہ اللہ والوں اللہ اکبر یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، رب کی فضیلت اور رب کی ربوبیت۔ اور اللہ والوں اس عمل کو یقین کرے جنگوں میں پڑھا جاتا تھا، جب بھی جنگ کی شروعات ہوتی تھی تو نعرہ تکبیر کے ساتھ یعنی اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کے ساتھ جب شروعات ہوتی تھی تو نبی پاک فرماتے تھے کہ اللہ اکبر کہنے سے اسی وقت رب کی مدد آ جاتی ہے اور مسلمانوں کو یقین کرے فتح نصیب ہوتی تھی۔ اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لیے خاص نہیں ہے، اس کے بعد خالد ابن ولید نے جتنے بھی جنگیں اور مارکے لڑے، جتنی بھی شہروں کو اور قلعوں کو مسمار اور فتح کرا، ان سب کو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی کرا۔ اللہ والوں اور جب خیبر کا دروازہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اکھاڑا تھا نا، اس وقت بھی بے ساختہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلی تھی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اتنا پائیدار اور طاقتور ترین عمل ہے کہ اس کو پڑھنے سے مدد ہمیں فوراً مل جاتی ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو پھر پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھ لیں، یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یقین کریں اس سے بڑا دوسرا اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ والوں میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ جلدی سے یہ دن آئے اور میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات ہیں۔ اور جو بندے بھی یقین کریں اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طرح سے
آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو یقین کریں دن دگنی اور رات میں چگنی ترقیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، کوئی عام عمل نہیں۔ میں نے خود یقین کریں بڑی شدت سے اس وظیفے کا انتظار کیا تھا کہ کب یہ عمل، یہ وظیفہ آئے اور میں اللہ رب العالمین کو یقین کرے پکاروں اس نام سے، اللہ اکبر سے، اور رب کی مدد مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ والوں اس عمل کو پڑھنے سے لازمی رب کی مدد ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 7 تاریخ اور پہلا اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے، تو لہٰذا رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ جتنا زیادہ دعاؤں میں شرکت کریں گے، دیکھیں اللہ رب العالمین کے اتنے زیادہ آپ لوگ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 7 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے
اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہیپاٹائٹس یا کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ تو اللہ والوں، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اور آج رجب کی 7 تاریخ ہے۔ یقین کریں، میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب رجب کی 7 تاریخ آئے اور پہلا اتوار کا دن آئے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو میں سنوار لوں، 4 چاند لگوا لوں۔ تو اللہ والوں، آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کریں، اور چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ،
ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔
اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلا اتوار ہے، یہ بڑا ہی مقدس اتوار ہے، تو لہٰذا عمل آپ نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا بڑے اچھے انداز میں، بہت اعلیٰ انداز میں اور اس طرح سے مانگے جسے گویا اللہ رب العالمین کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہے یقین کرے سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ آپ کے قسمت کے بنتالوں کو بھی کھولے گا، اور جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت بھی انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہمیں خود کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، صدقہ اللہ پاک کی راہ میں چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن کریے گا ضرور۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا مددگار ہو، اور رجب کا مہینہ ہمارے لیے رحمت والا برکت والا بنا دے، اور اس عمل کو پڑھنے کی توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔